بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس سے پہلے گزری ہوئی آیاتوں میں جہاد کی ضرورت کا ذکر تھا، اور جہاد کے سلسلے میں ایک جٹ ہو کر اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ کے حکم کی اتباع میں اللہ کی رضامندی کے لیے اس کام کی اور ذمہ داری کی تکمیل کرنا یہ ایمان کی شان اور صفت ہے بتایا گیا۔ یہ حکم اس امت کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ پچھلے گزری ہوئی امتوں میں بھی جب اس قوموں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اصلاح کی امید جب ختم ہو گئی، انکار کے اوپر اصرار کے ساتھ قائم اور باقی رہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ چنانچہ نمونے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر زمانے میں گزرے ہوئے دو پیغمبروں کا تذکرہ دو آیتوں میں ذکر فرماتے ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن کو پیغمبر کا یقین رکھتے ہوئے بھی ان کے قوم نے مختلف قسم کے تکلیفیں اور اذیتیں دیتی رہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اس قسم کی اذیتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت شریفہ میں ہے، اس واقعے کو بھی، ان چیزوں کو بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے روبرو پیش کر دیجئے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے میری قوم کیوں تم مجھ کو تکلیف دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا رسول ہوں، اور رسول بنا کر تمہارے لیے تمہاری جانب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم مجھے مختلف قسم کے اذیتیں دیتے ہو۔ اذیتوں کا تذکرہ مختلف قسم کا رہا، حتیٰ کہ آپ کی ذاتی شخصیت سے متعلق بھی رہا، اور آپ کے اوپر برے قسم کے خیالات کرنا یہ بھی ایک اذیت کی قسم رہی، جس کو سورہ احزاب کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے تفصیل سے۔ جب یہ قوم پیغمبر کی اس ہدایت اور نصیحت کو قبول نہیں کیا، جب یہ اس پیمائش میں لوگ ٹیڑے کے ٹیڑے ہی رہے، سدھرے نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی گناہ سے ہٹنا نہیں چاہتا، گناہ پہ ٹک کر رہنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو گناہ کے اوپر ٹکنے کی ہی توفیق ہو جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر پختہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوم کو جو فاسق ہے، گناہ کرتی ہے، شرارت کرتی ہے، اللہ کے رسولوں کو بھی بخشتی نہیں ہے، تو کیوں نہ ان کے خلاف میں جہاد کا حکم دے دیا جائے۔ جہاد کی فرضیت کی وجہ کیوں ضروری ہے، اس سلسلے میں ان دو چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی، چنانچہ اس کے بعد آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اسی قوم بنی اسرائیل کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے، اس کے بعد کچھ ان کی شریعت میں تبدیلیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رسول بنا کر منتخب کر بھیجا۔ ہر رسول کا جب ذکر آتا ہے تو موسیٰ سے کہا، نوح سے کہا، شعیب سے کہا، حضرت صالح سے کہا، اس طرح ذکر آتا ہے قرآن میں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے تو ابن مریم کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ان کے بنیادی عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی بندی حضرت مریم ان کے فرزند ہیں۔ اے بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے،
لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تورات کے ذریعے سے جتنی چیزوں کا ذکر تم سے کیا تھا، ان ساری کی ساری چیزوں کی تصدیق تمہارے سامنے میں بھی کر رہا ہوں، یعنی رسولوں کے سلسلے سے جڑا ہوا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ ایک آنے والا رسول جو آئے گا اس کی بشارت دینے کے لیے بھی مجھے بھیجا گیا ہے، جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ محمد نام سے واقف تھے لوگ ملک عرب میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، ان میں مشہور نام دو ہیں، ایک محمد، ایک احمد۔ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے جس کا یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تورات میں عبرانی زبان میں فار قلیت کے الفاظ کے ساتھ جو عربی میں ترجمہ ہوتا ہے تو اس کا احمد ہی ہوتا ہے۔ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز خاص ہے جس کو سورہ آل عمران میں تو تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جتنے رسول آئے ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ عہد لیا، اقرار لیا کہ دیکھو اس کے بعد آنے والے انبیاء اور آخر نبی تک جو آنے والے ہیں، آخر پیغمبر، ان تمام کے اوپر تمہارا ایمان اور اقرار ضروری ہے۔ ہر نبی نے اقرار کیا۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا اور تورات کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ لیکن اب ہمارے لیے گزرے ہوئے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام و ملائکتی و کتبی و رسولی، اللہ کے تمام رسولوں کا، پھر دوسری جگہ ذکر ہے لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، ایسا جتنوں کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت عطا کیا تھا وہ حق ہے، صحیح ہے۔ اللہ نے جب ان کو رسول کے حیثیت سے منتخب کیا تھا تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، وہ صاحب شریعت تھے، صاحب وحی تھے، اور ان کی شریعتوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان اور اقرار ہے۔ اس امت کے آخر کے لیے اس امتیوں کو بھی حکم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا، گزرے ہوئے ہر نبی کے اوپر ایمان یقین رکھنا، اس لیے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ان کے پاس بھی ذکر کرتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ میری نبوت میں ایک چیز کا اضافہ جو فرمائے ہیں کہ میرے بعد آنے والے جو پیغمبر ہیں جن کا نام احمد ہوگا، انہیں بہت تاکید بھی کی، اس کے بہت وضاحت تفاصیل میں ہیں۔ ایک مرحلے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں تم کچھ سمجھاتے زمانہ گزر رہا ہے، تم میری بات مان نہیں رہے ہو، اقرار کر نہیں رہے ہو، کیوں نہ تمہارے درمیان میں سے میرا گزر جانا، یہاں سے چلا جانا ہی سب سے اچھا اور بہتر ہے۔ یہ انجیل کا ترجمہ ہے، تمہارے درمیان میں سے میرا نکل کر چلا جانا ہی اچھا ہے۔ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ تم تمام کے تمام کو اچھی خاصی سزا دے گا، ان ساری چیزوں کو بتائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی بڑی وضاحتیں اور تفاصیل موجود ہیں، ترجمے بھی ملتے ہیں، تورات کے بھی ملتے ہیں، انجیل کے بھی ملتے ہیں، لیکن انجیل ایک حقیقی صورت میں موجود نہیں ہے۔ کہیں انجیل یوحنا کے نام سے الگ ہے، انجیل فلاں کے کوئی 10 اور 12 قسم کی انجیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے اپنے اپنے طور پر جمع کیا ہے۔ ہر ایک میں فرق ہے، جبکہ کلام پاک کو جب صحابہ نے جمع کیا، ایک جگہ کیا، تو اس میں شروع سے آخر تک ایک حرف کا بھی، ایک زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے کے عیسائیوں میں سے بڑے عیسائیوں میں سے ایک عیسائی کا مقولہ ہے، جب تک یہ کتاب یعنی قرآن کلام اللہ شائع ہوتا رہے گا، عیسائی مذہب اور دین کی ترویج اور
اس کا غلبہ ہرگز ہرگز ہو نہیں سکے گا۔ ان میں ماہرانہ فلسفیانہ انداز سے بحث کرنے والے عیسائیوں کا بھی یہ مقولہ اقرار کرتے ہوئے ہے کہ جب تک قرآن کو شائع ہوتا رہے گا ہماری عیسائیت دبے رہے گی، کبھی غلبہ نہیں پائے گی۔ آج بھی پوری دنیا چھپے دروازے سے عیسائیت کو غلبہ دینے کے لیے ہر طریقے سے ساری دنیا میں جال بچھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اسلام کے اوپر غلبہ نہیں۔ اور جو سیاسی اتھل پتھل ہے، نقض امن والی کیفیتیں ہیں، ان تمام کے پیچھے بھی جو چھپا ہوا مقصد یہی ہے کہ عیسائیت کو غلبہ ہو، اسلام مغلوب ہو جائے۔ ان کے ان خیالات کے تحت ہی ظاہری طور پر لوگوں کے لیے زمانے کے حالات کو اسباب بناتے ہیں، اصل صورت میں تہذیب و تمدن کے عام کرنے میں، مختلف قسم کے پابندیاں لگانے میں ان کی غرض و غایت ایک ہی ہے کہ اسلامی شناخت پہچان ختم ہو جائے۔ لہذا آج کے زمانے کا مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والا شخص اگر ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، جبکہ عملی طور پر قبول کرتے جا رہے ہیں، لباس سے لے کر کھانے پینے سے لے کر دنیا کے طور طریقوں سے لے کر اور معاش کے طریقوں کو اختیار کرنے کے اندر جو طریقے اور نہج ہیں، ان تمام میں غیر اسلامی طور طریقوں کو ترویج ہوتے چل رہی ہے، اور جو اسلام کے حقیقت سے بری طرح واقف نہیں ہیں، جبکہ واقف ہونا ایمان کا تقاضا اور حصہ ہے، وہ اس قسم کے آگے بڑھتے چل رہے ہیں۔ دبے انداز میں غیر اسلامی رنگ اسلامی معاشرے میں چڑھتے جا رہا ہے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو واقف کراتے چلنا، جو واقف ہے وہ اپنے حد تک ان چیزوں کو قبول کر لینا، اختیار کر لینا، ایسے زمانے میں بہت بڑی بات اور بہت بڑا ثواب اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سارے معجزات بھی پیش کر دیے جو نبی کے ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کو بتاتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں بنا، کوئی جواب نہیں بنا، منہ توڑ جواب دے دیا پیغمبر نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ قوم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ھذا سحر مبین، یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ ہر معجزے کو کہہ دیا یہ جادو کے قسم کا اظہار ہے، تو لہذا یہ جادوگر ہوئے، ان کا معجزہ یہ جادو ہوا۔ اس طرح کہہ کر اللہ کی حقیقت کو، اللہ کے کلام کے اوپر تہمت باندھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو نہیں کہنا، یہ افتراء ہے، تہمت ہے۔ اور جو نہیں کیا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ افتراء ہے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ شخص سب سے بدتر اور برے قسم کا، سب سے بڑا گناہ گار ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کو منسوب کر دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری چیزیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو سلامتی والا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے کی۔ لیکن جو لوگ اس کے باوجود بھی سدھرتے نہیں تو سمجھو کہ ان کے اوپر ضلالت اور گمراہی کی مہر لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ظالم نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ہدایت کی توفیق انہیں نہیں ملتی، یہ مخالفت کرتے ہوئے اسی میں آگے بڑھتے ہیں۔ ان سارے لوگوں کی جد و جہد، تحریکات، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی پھیلی ہوئی ساری دنیا میں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو، کلام پاک کے مقاصد کو، یہ اس قسم کے افواہوں کے ذریعے سے، تحریکات کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے اس طرح بجھا دیں جیسے ایک شخص چراغ کو اپنے منہ سے بجھا دیتا ہے۔ پورے احادیث میں ساری چیزوں میں یہ نہیں ملتا کہ چراغ کو منہ سے پھونک کر بجھانا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے آگ بھی نور کی ایک قسم ہے، آگ بھی نور کی قسم ہے، روشنی۔ ان لوگوں کو کہا گیا یہ عملی طور پر بھی یہ زبان پروپیگنڈا، بکواس کرتے 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 دین اسلام اور اسلام سے جڑے ہوئے آدمیوں کے، مسلمانوں کے لیے کہ متعلق بدگمانی پیدا کر دی۔
دین اسلام سے دور کر دیں، دین اسلام سے نفرت پیدا کر دیں۔ مستقل طور پر وقتاً فوقتاً یہ چیزیں تحریکیں زور و شور سے اٹھتی بھی ہیں، اٹھتی رہیں گی بھی، کبھی دبی نہیں ہیں، کبھی دبیں گے بھی نہیں، دبتے جائیں گی، اٹھتے جائیں گی، دبتے جائیں گی، اٹھتے جائیں گی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے منہ سے اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، تو اس ظاہری معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اسی سے تیمناً یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ آگ کی قسم کی چیزوں کو جب بجھانا ہے تو ہاتھ سے بجھاؤ، پانی سے بجھاؤ، جس سے بجھاتے بجھاؤ، منہ سے پھونک کر بجھانا ایک ادنا مشابہت ہے کہ نور کو ختم کرنے کی، وہ ادنا مشابہت کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ الغرض واللہ متم نورہ، بندے لاکھ کوشش کر لیں، انسانوں کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ دین اسلام دبتا ہوا، مسلمان دبتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے یہ نظر آتا رہے گا، لیکن ایک دن انجام ہوں گا۔ کب ہوں گا اللہ جانتے، وہ زمانہ کب آئے گا اللہ جانتے، وہ وقت کا تعین اللہ تعالیٰ جانتے، لیکن اللہ کا وعدہ یعنی اس انداز میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، تم اپنی اسلامیت کو مضبوطی سے تھامو، بھلے دنیا سختی اور مصیبت میں گزرتی کیوں نہ ہو، دنیا تو گزرنے کو ہی ہے، آدمی کی زندگی بھی گزرنے کو ہی ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل ہی کر کے رہے گا، یعنی تمہارے دین کو غلبہ دے کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے افراد کو تکلیف بھی پہنچے گی، بھلے تکلیف پہنچے، اللہ کا مقصد ہے کہ ان کو تکلیف پہنچانا، ان کے دلوں کو جلانا، لیکن ایمان و ایمان سے جڑی ہوئی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا۔ اب اس کو حوالے میں ذکر کر کر جہاد کا حکم دینا اس لیے ضروری ہو گیا، تو اسی جہاد میں ایک ظاہری کوشش بھی آتی ہے جو انسان کی انفرادی طور پر اپنے طور پر دینی ایمان کو، دینی رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا، عمل کے ذریعے سے، مظاہرے کے ذریعے سے، جیسا بھی ہو سکتا کرنا، اور جو بڑے لوگ ہیں جو اس قسم کی ذمہ داری رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے سوچیں گے۔ عام آدمی اپنے طریقے سے کہ میں دین کے ساتھ کس حد تک جڑ سکتا ہوں، اس کو جوڑتے چلنا، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے کھانے پینے کے معاملات ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہو، دنیا بھلے کوئی بھی رنگ اختیار کرے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، لیکن ہم کو ان طریقوں میں جب ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو ہم کو دین اور دینداری کی جھلک کو ظاہر کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔